امریکہ کی جانب سے ایران پر ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل اپنے اسلحہ کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا چاہتا تھا۔ یو اے ای کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے 3 میزائل انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ اور ایران کے صدر ممکنہ طور پر دورہ کرنے جا رہے ہیں چائنا کا۔ ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران جواب میں یو اے ای کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ یہودیوں کے لیے وہ کچھ اور ہے۔ ہم مسلمان بار بار یہ بات بھول جاتے ہیں۔ ایران کے بعد پاکستان کی نہیں، ایران کے بعد چائنا کی باری آنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں توارے پاکستان اور میرا نام ہے صوفیہ صدیقی۔ آپ ہمارے اس چینل پہ اتھینٹک انفارمیشن کے حوالے سے وہ ایک خلاصہ اور تجزیہ سنتے ہیں جس میں ہم بنیادی طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جنگ کس صورت میں اور کس جگہ تک پہنچ چکی ہے۔ اب بار بار ہونے والی خلاف ورزیاں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ جنگ بندی ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہے اور دوبارہ سے جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ ہماری پوری ویڈیو دیکھیں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے گی یہ یہاں ختم ہو جائے گی۔ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے؟ گزشتہ اگر 24 گھنٹوں کی اپڈیٹس کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو کہ کچھ عرصے کے لیے تھمی ہوئی تھی اور یہ ایک فیز تھا جس سے وہ گزر رہی تھی، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سیز فائر جو کہ 2 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا شاید یہ فردر ایکسٹینڈ نہ ہو۔ وہیں یو ایس کی جو سینیٹرز ہیں ان کی سینٹ کا جو ڈیسیشن ہے وہ یقیناً ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ کی نظر میں ہوگا۔ 3 دن قبل امریکہ کی جانب سے ایران پر ایک نئے آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا جس کا نام پروجیکٹ فریڈم رکھا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ فریڈم کا بیسک جو مقصد تھا وہ امریکہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس کا مقصد ان تمام جہازوں کو جو آبنائے ہرمز سے گزرنا چاہتے ہیں ان کو باحفاظت اور سیکیور انداز میں ایگزٹ کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے، اور آبنائے ہرمز جو کہ ایک انٹرنیشنل پانیوں کا حصہ ہے اس سے کوئی بھی موومنٹ جو روک رہا ہے ایران اس کو روکنے کا سلسلہ ختم کروانا ہے۔ امریکہ اس پروجیکٹ میں کتنا کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عباس عراق جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ فریڈم بیسکلی پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ اور ایران کے مابین ایک ڈیڈ لاک ہے جو ہو رہا ہے، یا آہستہ آہستہ یہ دونوں ممالک اس ڈیڈ لاک کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن کیا اس ڈیڈ لاک کے نتیجے میں جنگ رکے گی یا دوبارہ شروع ہو جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ آج ہم نے رائٹر، الجزیرہ، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ سے لے کر جتنے بڑے بڑے اخبارات کو دیکھا اور میڈیا ہاؤسز کو دیکھا، وہاں پہ صرف ایک بات چل رہی تھی کہ کیا جنگ دوبارہ شروع ہو گئی ہے؟ کیا یو اے ای پہ ایران کی جانب سے داغے جانے والے مبینہ میزائلوں کے اور ڈرونز کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی گئی ہے؟ گویا اس سے پہلے امریکہ نے جو کیا اس کو ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کی ہیڈ لائنز واضح طور پہ یہ بتا رہی تھی کہ ایران نے یو اے ای پہ حملہ کیا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا تھا کہ ایران کی 6 کشتیوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہمیں یہ خبریں سوشل میڈیا پر نظر آئی ہیں۔ ان خبروں کے نتیجے میں انفارچونیٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی الارمنگ ہے۔ بھارت کے 3 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران پر امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے بندر عباس اور قشم جزیرے کے قریب جو حملہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں 6 افراد جو کشتیوں پہ موجود تھے ان کی ہلاکتوں کی تصدیق ایرانی میڈیا خود کر رہا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 لوگوں کی جان اس ایک چیز کے پیچھے چلی گئی ہے جس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہو رہی۔ اگر جنگ نہیں ہو رہی تو یہ 8 لوگ کیسے مر رہے ہیں اور کون مار رہا ہے؟ وہیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ مذاکرات ایک ڈرامہ ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پر یہ مذاکرات ایک ٹائم بائنگ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جس کا بنیادی مقصد اس اسٹیٹک کے تھرو بیسکلی امریکہ اور اسرائیل اپنے اسلحہ کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا چاہتا تھا، اپنی موومنٹ کو بحال کرنا چاہتا تھا
اور اب وہ اپنی موومنٹ بحال کر چکا ہے۔ تبھی امریکہ کی جانب سے ہمیں متضاد انفارمیشن اور متضاد خبریں سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے متعلق بہت اچھے انداز میں بات چیت آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو وہ کہاں جا رہی ہے؟ اور اگر وہ کسی سمت جا رہی ہے تو جنگیں کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان سوالات کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے آج کی انفارمیشن یہ ہے کہ ان کے اسکولوں کو آن لائن قرار دے دیا گیا ہے، لوگوں کو ورک فرام ہوم کی پالیسیز ایک دفعہ پھر سے شروع کر دی گئی ہے، خطرہ بڑھ گیا ہے جنگ کا۔ جنگ شاید دوبارہ سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یو اے ای کا میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے 3 میزائل انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ یقیناً میزائل داغے گئے ہوں گے تبھی تباہ ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں دونوں جانب سے ہو رہی ہیں، لیکن سٹل ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے، اور ایران جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنے دفاع میں کر رہا ہے، ایسا بار بار ایران کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ ایران کا ہر لیڈر، ہر وہ آفیسر جو میڈیا پہ آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں، کم از کم ہمیں وہ دیا جائے۔ اگر دنیا ایران یا کسی بھی ملک کو اس کے دفاع کا حق نہیں دے سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کسی اور سمت میں جا رہے ہیں۔ اور یقیناً ایران اپنی سپورٹ جو چائنا اور رشیا سے حاصل کر رہا ہے اس کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا وہ نہیں کر پایا تو یقیناً ایران کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کی انفارمیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے ایک جہاز اور ایک ٹینکر کو آبنائے ہرمز سے گزار لیا ہے، اور اگر یہ گزر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ وہیں اس کے اوپر انہوں نے بڑا سکسیس شو کیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اس بحری جہاز اور ٹینکر کا آبنائے ہرمز سے گزر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آبنائے ہرمز پاک کروا لیا گیا ہے، ایران سے صاف کروا لیا گیا ہے۔ ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، ایران جواب میں یو اے ای کے اوپر حملے کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور دیگر ممالک کنڈیمنیشن کر رہے ہیں یو اے ای کے اوپر ہونے والے حملوں کے حوالے سے۔ تو جنگ ایک دفعہ پھر شروع ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا۔ اب کچھ نظر ڈالتے ہیں امریکی سینٹ کام کی جانب، جو کہ کچھ بڑے بڑے دعووں کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکہ نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اس پروجیکٹ کو انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کا بنیادی مقصد ایران کے سمندری علاقے کو یعنی آبنائے ہرمز کو پاک قرار دینا ہے، صاف کرنا ہے، اور وہاں سے گزرنے والی تمام ٹریفک کو سیکیور انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس کیونکہ پوری دنیا کے لوگوں کے حفاظت کا دعویٰ رکھتا ہے اور ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، لیکن ان کی مرضی کے یہ دعوے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وہ کچھ اور ہے اور کفار کے لیے کچھ اور ہے، یہودیوں کے لیے وہ کچھ اور ہے۔ ہم مسلمان بار بار یہ بات بھول جاتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے ایک اور بات چل رہی تھی، ایران کے بعد کس کی باری ہے؟ اب ویسٹرن میڈیا نے اپنا رخ بدل لیا ہے، ایران کے بعد پاکستان کی نہیں، ایران کے بعد چائنا کی باری آنے والی ہے، کیونکہ چائنا اپنی اکانومی، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی سیاست، اپنی جغرافیہ، اپنے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، اور آبنائے ہرمز سے لے کر یوان کے جو آمد و رفت ہوگی جہازوں کی، جس کو یوان میں وصول کیا جائے گا، یہ بھی یہ واضح کر رہی ہے کہ اگلا رخ چائنا کی طرف ہو رہا ہے۔ کیونکہ سو کالڈ اگر بہت ریسنٹ دور کی بات کی جائے تو پاکستان بڑے فیورٹس میں سے گزر رہا ہے، اور اس فیورٹزم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی سطح پر، کسی نہ کسی جگہ پر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اسرائیل کو قبول کر چکا ہے۔ اور اگر پاکستان ایسا کر چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی جو فریڈم آف سپیچ ہے وہ بہت حد تک کرٹین ہونے والی ہے۔ کیسے ہوتی ہے، کب ہوگی، کتنا ٹائم لگے گا، ڈیفینیٹلی 20-25 سال کہیں نہیں جاتے، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی،
اگر ہم زندہ رہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ دیکھیں گے۔ امریکی سینٹ کام کیا کہہ رہا ہے؟ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے اب تک 51 جہازوں کو راستہ تبدیل کرایا جا چکا ہے۔ ایسا سینٹ کام کا کہنا ہے کہ باحفاظت طور پر 51 بحری جہازوں کو نکالا گیا ہے۔ گزشتہ مہینے یعنی اپریل کے مہینے میں امریکی افواج کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساحل کی طرف جانے والے یا وہاں سے آنے والے بحری جہازوں کو روکیں گے یا واپس موڑ دیں گے، جس کا بنیادی مقصد تیل کی برآمدات اور منافع کمانے کی ایرانی حکومت کی جو صلاحیت ہے اس کو محدود کرنا تھا۔ اب ہم جس پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے، پروجیکٹ فریڈم، یہ اقدام پروجیکٹ فریڈم سے الگ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں ہم کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اتوار کے روز آپریشن فریڈم کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل انہوں نے آبنائے ہرمز کو آبنائے ٹرمپ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ امریکی افواج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کنگ بہت واضح طور پر ایک بیان دیتے ہوئے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران اس وقت ایک بجھی ہوئی راکھ کو چنگاری دے رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے آگ پکڑ جائے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے جب حالات دونوں ممالک کے درمیان ایک دفعہ پھر سے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج منگل کے روز جوائنٹ چیف آف امریکن اسٹاف اپنے وار منسٹر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اس پریس کانفرنس میں بہت ساری ایسی باتیں کی گئی جو کہ واضح طور پر دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے جو تعلقات ہیں، دونوں ممالک کی جو کنٹروورسیز ہیں، اس کے اوپر انہوں نے سوال و جواب بھی کیے ہیں۔ جب جنرل ڈین کے ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جنگ کا دوبارہ سے آغاز کب ہوگا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اور میرے پے گریڈ سے، یعنی کہ جنرل صاحب اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس سے اوپر کی بات ہے۔ جنرل ڈین کین نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران چنگاری لگانے کی کوشش کر رہا ہے آگ میں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت ایران جو ہے وہ اپنی فرنٹ لائن جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کو برقرار رکھنے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ ادھر وزیر جنگ بھی خاموش نہیں رہے۔ اپنی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بہت سے سوالات اور جوابات دیے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ لڑائی نہیں چاہتا۔ مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ یہ یقیناً ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ اگر وہ لڑائی نہیں چاہتا تو وہ جنگ کیوں کر رہا ہے؟ اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جنگوں کے بغیر وہ پوری دنیا کی تمام صلاحیتوں کو آکوپائی کر لے گا، تو وچ سیمز ویری آکورڈ فار دس ورلڈ، جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں۔ ایران کو آبنائے ہرمز بند کرنے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، یہ بھی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے کہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ اس کے علاوہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو معصوم ممالک اور ان کے سامان کی جو بین الاقوامی نقل و حرکت ہے اس میں رکاوٹ بننے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پروجیکٹ فریڈم ایک مختلف آپریشن ہے اور یہ آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کا مشن بے ضرر تجارتی جہازوں کو ایرانی جارحیت سے بچانا، اور یہ مشن ایک عارضی نوعیت کا مشن ہے، جبکہ آپریشن ایپک فیوری ایک بڑا آپریشن ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امریکہ اپنے تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو حاصل نہیں کر لیتا۔ وہ مذاکرات کی صورت میں حاصل کرے یا وہ اسے جنگ کر کے حاصل کرنا پڑے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جوہری جو پروگرامز ہیں ایران کے، وہ امریکہ کی ریڈ لائن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس موجود افزودہ یورینیم حاصل کر لی جائے، اس کے لیے پھر اسے کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ آبنائے ہرمز میں جو سمندری ٹریفک بند ہوئی ہے، اس کے اوپر ایران کی جو ڈیمانڈ ہے کہ اب یہاں سے جو بھی جہاز گزرے گا وہ یوان میں یا کرپٹو کرنسی میں پے کر کے گزرے گا تو پھر اسے آگے جانے دیا جائے گا۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹرمنالوجی کا استعمال کیا ہے جس کو انہوں نے بین الاقوامی بھتہ خوری کا نام دیا ہے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پیر کے روز
जो 2 अमरीकी तिजारती जहाज़ बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि रास्ता साफ़ है और ईरान शर्मिंदा है। इंटरनेशनल मीडिया ने इन दोनों अल्फाज को इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, यानी कि रास्ता साफ़ हो चुका है, कोई भी जहाज़ गुज़र सकता है और ईरान शर्मिंदा है। पैट हेग्जिट का ये भी कहना है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर एक ताकतवर सुर्ख, सफ़ेद और नीले रंग का गुंबद कायम किया है। उनका कहना है कि ये सिस्टम ईरान के अलावा पुरअमन तिजारती जहाज़ों को 24 घंटों के लिए निगरानी की सहूलत फराहम करेगा। उनका ये भी कहना था कि अमेरिका की जानिब से लगाई जाने वाली जो नाकाबंदी है वो लोहे की तरह मजबूत है और इस नाकाबंदी ने 6 ईरानी जहाज़ों को इस बात पर मजबूर कर दिया है कि वो इंटरनेशनल पानियों तक एक्सेस ना हासिल कर सकें। अब थोड़ी सी बात जनूबी कोरिया की करते हैं। जनूबी कोरिया पिछले 2 दिनों से इस जंग का हिस्सा बन रहा है किसी ना किसी तरीके से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि अगर जनूबी कोरिया आबनाए हुर्मुज़ की इस जंग में अपना किरदार अदा करता है और अपनी तजावीज़ पेश करता है तो वो उसका खैर मकदम करेंगे, यानी कि वो चाहते हैं कि जनूबी कोरिया को भी इस वॉर में ड्रैग कर दिया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से भी जनूबी कोरिया अपना किरदार अदा कर सकता है। जनूबी कोरिया के आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई हैं, जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोरिया की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई थी कि उनके एक बहरी जहाज़ को ईरान के करीब सरहदों पर एक मुश्तबा हमले का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद ये जहाज़ कुछ टाइम के लिए डिसमेंटल हो गया था। इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं, ये हमला किसने किया था और क्यों किया था। ताहम सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को ईरान की जानिब से एक साजिश करार देते हुए कैश करने की कोशिश की है और उन्होंने कहा था कि वक्त आ गया है कि अब जनूबी कोरिया फ्रीडम प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाए और इसमें शामिल हो जाए। प्रोजेक्ट फ्रीडम एक ऐसा मंसूबा है जिसका मकसद दुनिया भर के ममालिक को इस प्रोजेक्ट में लेकर आना है और उनको यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से दावतनामे भी दिए जा रहे हैं। ताहम जनूबी कोरिया की वजारत ख़ारजा ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में कहा है कि कोरिया और अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ समेत अहम समुद्री रास्तों के इस्तेमाल पर करीबी राब्तों को बरकरार रखेगा। इसके अलावा हमें एक और ख़बर मुख्तलिफ़ आलमी इदारों में कोड होती हुई नज़र आई है आज, जो कि साबिक बरतानवी सलामती के जो मुशीर हैं उनकी जानिब से एक इंटरव्यू है। लॉर्ड रिकेस्ट ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से गुजरने वाले हर जहाज़ की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगा और उसे एक दूसरे पर होने वाले मुख्तलिफ़ हमलों की इत्तलात इसी तरह आगे भी मिलती रहेगी और ये तमाम चीज़ें जंग बंदी के उस मनाजिर को जो जंग बंदी हो चुकी है उसको ख़तरे में डाल रही है। और यही वो बात थी जिससे हमने इस वीडियो का आगाज़ किया था। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी। आप अगर अथेंटिक इन्फॉर्मेशंस के ऊपर हमारा एनालिसिस देखना चाहते हैं तो तवारे पाकिस्तान के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिक़ा मालूमात शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो तमाम अपडेट्स आपके सामने लेकर आए जिनके ज़रिए आप बेहतर अंदाज में समझ सकें कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स के सिनेरियो में हो क्या रहा है और ये पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मुसद्दिक़ा मालूमात शेयर करना चाहते हैं।